صافی اظہر مسعود بتاتے ہیں کہ آخری دن بینظیر اور نصرت بھٹو نیلے رنگ کی گاڑی میں جیل آئیں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب گاڑی جیل سے باہر نکلی تو میں نے بینظیر کو روتے ہوئے دیکھا۔ پھر میں نے ساتھی جرنلسٹ سے کہا، لگتا ہے آج یا کل میں بھٹو کو پھانسی ہو جائے گی۔ صافی اظہر مسعود بتاتے ہیں کہ کیسے ہینری کسنجر کا آخری دورہ بھٹو صاحب کے ڈاؤن فال کی وجہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں پہلی دفعہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جانے کی اجازت ملی۔ بھٹو اور ہینری کسنجر صوفے پہ بیٹھے تھے۔ ہینری کسنجر معمول کی باتوں کے بعد بھٹو صاحب سے کچھ اس طرح باتوں ہوئے، مسٹر بھٹو، یو ہیو بین آور فرینڈ اینڈ آئی ایم پرسنلی فین آف پاکستان بٹ یو ول ہیو ٹو ٹیک پارٹ ان گیم. We have not forgotten our defeat in Vietnam and we will suck Soviet Union into Afghanistan and how we can fight this war without Pakistan. مطلب ان کی بات میں ایک سوالیہ نشان تھا جس پہ بھٹو صاحب بہت حیران ہوئے اور سوچنا شروع کر دیا۔ وہ بہت دیر تک سوچتے رہے اور پھر کہا، سیکرٹری آف اسٹیٹ، آئی ایم ویری سوری، وی کین ناٹ بیکم پارٹ آف سپر پاور ریوائلری۔ ہینری کسنجر نے کہا، از دس یور لاسٹ ڈیسیژن؟ بھٹو صاحب نے کہا، یس۔ اگلے دن ہمیں حکم ملا کہ آپ نے وزیر اعظم کے ساتھ ایران جانا ہے۔ بھٹو صاحب نے شہنشاہ ایران کو کہا کہ تم نے اس جنگ میں حصہ نہیں لینا، اٹ وڈ بی ڈیزاسٹر فار یو، اور شہنشاہ ایران نے بھٹو صاحب کی بات مان لی۔ واشنگٹن پوسٹ کے صحافی بوب وڈورڈ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وی ایزلی گوٹ اے پرسن ان ٹو سی آئی ایز رول اینڈ دیٹ واز جنرل ضیاء الحق۔ سرکاری طور پہ کسی بھی شخص کو پھانسی سے 7 دن پہلے اطلاع کرنا ضروری تھا، لیکن بھٹو صاحب کو پھانسی کے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ بینظیر بھٹو اپنی کتاب دوسرے مشرق میں لکھتی ہیں کہ 2 اپریل کو فوجی افسران کی جانب سے ہمیں پیغام بھیجا گیا کہ بیگم نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کر سکتی ہیں۔ مجھے اس بات کا مکمل علم تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ میں نے جلدی سے ایک تحریر لکھی اور اپنی دوست کو بھیج دی۔ اس تحریر میں لکھا تھا کہ میرا خیال ہے ہمیں آخری ملاقات کے لیے لے کے جا رہے ہیں، تم فوراً غیر ملکی سفیروں سے ملاقات کرو اور عوام کو متحرک کر دو، کیونکہ بینظیر ان دنوں نظر بند تھی اور میڈیا انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ نہیں کر رہا تھا۔ لیکن بی بی سی نے اس کو کچھ اس طرح رپورٹ کیا، بینظیر کل 3 اپریل کو والد کے ساتھ آخری ملاقات کریں گی، لیکن بی بی سی نے عوام سے احتجاج کی اپیل کو نشر نہیں کیا۔ ضیاء حکومت آخری دنوں میں بھٹو کے خلاف اخبارات میں غداری اور ملکی سلامتی کے خطرات جیسے دعوے کر رہی تھی۔ اخبارات میں بتایا جا رہا تھا بھٹو قیمتی دستاویزات اور ملکی راز دشمن ممالک کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ بینظیر بھٹو اپنی کتاب ڈاٹر آف پیس میں لکھتی ہیں کہ 3 اپریل کے دن ایک تیز رفتار جیپ کے ذریعے ہمیں جیل پہنچایا گیا۔ جب ہم جیل پہنچی، بھٹو صاحب نے بینظیر سے سوال کیا، تم دونوں آج اکٹھی کیوں آئے ہو؟ میری والدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر پوچھا، یہ آخری ملاقات ہے؟ میری والدہ جواب دینے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، لیکن میں نے کہا، جی ہاں ایسا ہی ہے۔ بھٹو صاحب ایک دفعہ پھر قریب کھڑے ہوئے جیلر سے پوچھتے ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ جیلر بھی جواب میں تصدیق کرتا ہے۔ تو بھٹو صاحب پوچھتے ہیں، کل کتنے بجے؟ جیلر کہتا ہے، صبح 5 بجے۔ مجھے اپنے اہل و عیال سے ملاقات کا کتنا وقت دیا گیا ہے؟ جیلر جواب دیتا ہے، نصف گھنٹہ۔ بھٹو صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے لیے غسل اور شیو کے انتظامات کرو، دنیا خوبصورت ہے اور میں اسے اسی حالت میں الوداع کرنا چاہتا ہوں۔ جیلر کے جانے کے بعد وہ میری والدہ سے کہتے ہیں، میر، سنی اور شاہ کو بتانا میں نے ایک اچھا باپ بننے کی کوشش کی ہے اور میری خواہش ہے کہ کاش میں انہیں بھی الوداع کہہ سکتا۔ تم دونوں نے بھی بہت تکالیف اٹھائی ہیں، وہ مجھے قتل کرنے جا رہے ہیں، میں تمہاری مرضی پر چھوڑتا ہوں۔ اگر چاہو تو پاکستان سے اس وقت تک باہر چلے جاؤ جب تک آئین معطل ہے۔ 9 دن کچھ نہ کھانے پینے کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ وہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، آج شب میں دنیا سے آزاد ہو جاؤں گا، میں اپنے والد اور والدہ کے پاس چلا جاؤں گا، خلق خدا میرے بارے میں گیت گائے گی، میں اس کی کہانیوں کا جادوان حصہ بن جاؤں گا۔ کرنل رفیع الدین اپنی کتاب لاسٹ 3 days آف بھٹو میں لکھتے ہیں، راولپنڈی جیل کی جس کمرے میں بھٹو صاحب کو رکھا گیا تھا، اس کے فرش کو اکھاڑ کے دوبارہ تیار کیا گیا تھا۔ جیل کی چھت اور دیوار کو تو لوہے اور کنکریٹ سے بھر دیا گیا تھا۔ چھت پہ لوہے کی چادر بھی ڈالی گئی تھی اور دیواروں کی ارد گرد خاردار تاریں لگا دی گئی تھی۔ جیل میں ان کے کمرے میں ہسپتال والا ایک پلنگ تھا، جس پہ انہوں نے کمر درد کی شکایت کی تو بینظیر ان کو انوار کا ایک نیا پلنگ لا دیا، لیکن بعد میں یہ سہولتیں ان سے چھین لی گئی اور صرف ایک گدا رہ گیا جسے انہوں نے زمین پہ ڈال دیا۔ جیل کے اوپر سے کسی ہوائی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں تھی اور یہ سارے اقدامات اس لیے کیے گئے تھے کہ کوئی بھٹو صاحب کو جیل سے نکلوا کے نہ لے جائے۔ بھٹو صاحب کے ساتھ پکڑے جانے والے 4 لوگ بھی اسی جیل میں قید تھے۔
ان کو بار بار یہ ہدایت مل رہی تھی کہ آپ نے بھٹو صاحب کے خلاف بیانات پہ ڈٹے رہنا ہے، اس طرح سے آپ کو رہائی مل جائے گی۔ 3 اپریل شام 6 بجے مسٹر بھٹو کو ان کے سیل میں جا کر پھانسی کی سزا سنانی تھی۔ شام 6 بجے جب افسان بھٹو صاحب کے سیل میں داخل ہوئے تو وہ ایک گدے پر لیٹے ہوئے تھے۔ یار محمد نے بھٹو صاحب کو پھانسی کا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ آپ مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کا لاہور ہائی کورٹ نے 18 مارچ 1978 کو نواب احمد خان کے قتل کے جرم میں پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ آپ کی اپیل سپریم کورٹ نے 6 فروری 1989 کو نامنظور کر دی اور ریویو پٹیشن کو بھی خارج کر دیا۔ صدر پاکستان نے اس کیس میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے اب کو پھانسی کی سزا دینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ جب یہ فیصلہ سنا رہا تھا تو بھٹو صاحب کے چہرے پہ کسی قسم کی گھبراہٹ یا پریشانی نہیں، بلکہ ان کے جسم اور چہرے پر نرم نزک، گیلا پار اور مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس وقت میں ان کے پاؤں کے نزدیک کھڑا تھا۔ بھٹو صاحب نے جس خندہ پیشانی کے ساتھ اپنی پھانسی کی خبر سنی، اس پر میں تو نہ صرف حیران ہوا بلکہ میرے اندر سے میرا ضمیر بھی بغاوت کر رہا تھا۔ میں اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس لیڈر کو ہم پھانسی لگا رہے ہیں جو اپنی موت کی خبر اس بے نیازی سے سن رہا ہے۔ مجھے اپنے اندر سے آواز سنائی دے رہی تھی کہ اس شخص کی موت ہماری قوم اور ہمارے ملک کے لیے سب سے بڑا المیہ ثابت ہوگی۔ افسران کے جانے کے بعد بھٹو صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے، رفیع یہ کیا ڈرامہ کرنا جا رہا ہے؟ میری تھوڑی خاموشی کے بعد انہوں نے دوبارہ دہرایا اور پوچھا، رفیع یہ کیا ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے؟ میں نے ان سے کہا، جناب میں نے کبھی آپ کے ساتھ مذاق کیا ہے؟ انہوں نے فوراً کہا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے جواب دیا، جناب آخری حکم مل گیا ہے، آج آپ کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ مسٹر بھٹو پہ پہلی دفعہ میں نے وحشت کے آثار دیکھے۔ انہوں نے اونچی آواز میں اپنے ہاتھ کو ہلاتے ہوئے کہا، بس ختم، بس ختم۔ میں نے جواب میں کہا، جی جناب۔ بھٹو صاحب کی آنکھیں وحشت اور اندرونی گھبراہٹ سے جیسے پھٹ گئی ہوں۔ ان کے چہرے پر پھلاہٹ اور خشکی آ گئی جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ میں اس حالت کو صحیح بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا، کس وقت؟ پھر کہا کس وقت اور پھر کہا کس وقت؟ میں نے اپنے ہاتھوں کی 7 انگلیاں ان کے سامنے کی، جیسے ایک جم ماسٹر پیرا جم سے پہلے اپنے ہاتھ سے وقت بتاتا ہے۔ انہوں نے کہا، 7 دن بعد؟ میں نے ان کے نزدیک ہو کر سرگوشی سے بتایا، جناب گھنٹے۔ انہوں نے کہا، آج رات 7 گھنٹوں بعد؟ میں نے اپنا سر ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں۔ شام 8:05 پر جب شکتی عبد الرحمان نے بھٹو صاحب کے کہنے پر کافی کا کپ بنایا تو بھٹو صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، رحمان مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، پھانسی تو لگ ہی جانا ہے، آج میری آخری رات تیرے ساتھ ہے، میں صرف چند گھنٹوں کا مہمان ہوں۔ بھٹو صاحب 8:15 سے 9:40 تک اپنی وصیت لکھتے رہے۔ اس کے بعد تقریباً 10 منٹ تک وہ ٹیبل پر شیشہ، کنگھی، بالوں کا برش، تیل کی بوتل، جائے نماز، تولیہ بچھا کر اس کے اوپر رکھتے اور ہٹاتے رہے۔ پھر 9:55 تک اپنے دانت برش کے ساتھ صاف کیے اور منہ ہاتھ دھویا، بالوں کو کنگھی کی۔ پھر تقریباً 5 منٹ کے لیے سگار کی راکھ اور چند جلے ہوئے کاغذوں کی راکھ ایک کاغذ کی مدد سے صاف کرتے رہے۔ دوبارہ شام 10:10 سے 11:05 تک لکھتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے تمام کاغذات جو لکھے تھے جلا ڈالے۔ جلے ہوئے کاغذات کی راکھ سارے سیل میں پھیل گئی۔ انہوں نے مشکتی عبد الرحمان کو بلایا اور سیل صاف کرنے کو کہا۔ انہوں نے سنتری سے پوچھا، کتنا وقت رہ گیا؟ سنتری نے جواب دیا، جناب کافی وقت ہے۔ کہنے لگے، کتنا؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے؟ مگر سنتری خاموش رہا۔ پھر خود ہی کہا کہ 1-2 گھنٹے ہو سکتے ہیں۔ سنتری نے جواب دیا، جی جناب۔ پھر کہا، کہیں انہیں جگا تو نہیں دو گے؟ حکم کے مطابق 3 اور 4 اپریل کی درمیانی شب کو بھٹو صاحب کو پھانسی لگانی تھی۔ ایک جسمانی حالت دے کر ایک اسٹریچر کا بھی بندوبست کر لیا گیا تھا۔ اگر وہ پھانسی گھاٹ پر چل کر نہ جا سکے تو ان کو اسٹریچر پہ لے کے جایا جائے گا۔ بھٹو صاحب کا رنگ پھیکا اور زرد پڑ چکا تھا۔ وہ جسمانی لحاظ سے نقاہت کی حالت میں تھے۔ ان کی آواز بے حد کمزور اور صاف سنائی دے رہی۔ پھر بھٹو صاحب بولے، I had tried, but my thoughts were so upset that I could not do it. I have burnt it. وہ اپنی وصیت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں نے قریب جا کر ان سے کہا، جناب آپ چل کر آئیں گے تھا یا آپ کو اٹھا کر لے جائیں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے۔ چند لمحوں بعد میں نے اسی فکرے کو دہرایا تو وہ بولے، آئی پیٹی۔ میں نے آگے جا کر ان کے اوپر جھک کر کہا، معاف کیجیے گا، میں آپ کو سمجھ نہیں سکا۔ انہوں نے اسی فکرے کو دہرایا لیکن میں آخری 2 لفظ پھر سمجھ نہیں سکا۔ میں ان کے چہرے پر پوری طرح جھک گیا اور کہا، معاف کیجیے، میں آپ کو سمجھ نہیں سکا۔ وہ بے حد کمزوری کے بعد بولے، آئی پیٹی مائی وائف لیفٹ۔ مجھے افسوس ہے میری بیوی چلی گئی۔ بھٹو صاحب کے جواب کے ساتھ میں خاموش ہو گیا۔ شاید وہ یہ بات کرنا چاہتے تھے کہ وہ چل نہیں سکتے،
مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ان کو اٹھا کے لے جائے. شاید وہ یہ سوچ رہے ہوں اگر ان کی بیوی ہوتی تو انہیں سہارا دے کے لے چلتی. مجسٹریٹ نے دوبارہ آگے بڑھ کے پوچھا, بھٹو صاحب آپ کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا, یس آئی ووڈ لائک ٹو ڈونیٹ. ہاں میں لکھوانا چاہوں گا. اسی لمحے وقت ختم ہو چکا تھا اور بھٹو صاحب اپنی وصیت نہیں لکھ سکے. سپرنٹینڈنٹ جیل اپنے 4 آدمیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے. ان چاروں آدمیوں نے اسٹیچر کو چاروں کونوں سے پکڑ لیا. بھٹو صاحب نے اپنا سر گردن پر تھامے ہوئے تھوڑا اوپر اٹھا رکھا تھا, مگر وہ ویسے بالکل بے ہوش نظر آ رہے تھے. ان کے پاؤں پیلے زرد ہو چکے تھے اور جسم میں خون بالکل کم ہو گیا تھا. سیل سے تقریباً 250 گز کے فاصلے پہ پھانسی گارڈ تھا. پھانسی گارڈ کی جگہ پہ ان آدمیوں نے اسٹیچر کو زمین پر رکھا اور بھٹو صاحب کو بغلوں سے پکڑ کے تھوڑا اوپر اٹھایا. تارام سین ان کے سر اور چہرے پر ماسک چڑھا دیا. یا تو انہیں چہرے پر ماسک لگانے کی وجہ سے یا ہتھ کڑی لگانے کی وجہ سے تکلیف ہوئی, جس پہ انہوں نے کہا, یہ مجھے. میں ان کے بالکل قریب کھڑا تھا. شاید ان کے منہ اور میرے درمیان 1 یا 2 فٹ کا فاصلہ ہوگا, لیکن میں ان کی بات نہیں سن سکا. ٹھیک 2:04 پر 4 اپریل 1989 کو جلاد نے لیور دبایا اور بھٹو صاحب ایک جھٹکے کے ساتھ پھانسی کے کنویں میں گر گئے. میں اوپر سے سیڑھیوں کے ذریعے اتر کر کنویں کے قریب گیا. بھٹو صاحب کا جسم معمولی ہل رہا تھا, لیکن یہ شاید اوپر سے گرنے کی وجہ سے تھا. اس وقت وہ مردہ حالت میں تھے. میں انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات کے پاس گیا اور وہیں بیٹھ گیا. میرے سامنے بھٹو صاحب کی لاش لٹکی ہوئی تھی. میں نے دیکھا بھٹو صاحب کا سر ان کی گردن پر بائیں دانوں گر گیا, کیونکہ پھانسی کے پندے کا رسا ان کے دائیں جانب سے گیا ہوا تھا. بھٹو صاحب کی لاش کا اس طرح لٹکنا میرے لیے ایک نہ بھلا سکنے والا منظر ہے. میں آج بھی جب ان کا صبر کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کرنل رفیع الدین اپنی کتاب میں مزید بتاتے ہیں, بھٹو صاحب کو پھانسی کے بعد ان کے برہنہ جسم کی تصویریں بھی لی گئیں. کرنل رفیع الدین بتاتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی تصویریں لینے کا مقصد یہ دیکھنا تھا کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں, لیکن بھٹو صاحب کے جسم نے بھی ثابت کیا وہ مسلمان تھے.